دوستو میں ہوں سائم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری آفیشیل۔ دوستو آج میں جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ دین اسلام میں سب سے زیادہ حدیث مروی کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ آئیے دوستو بات کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان سے کتنی حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنی کثرت سے ان سے حدیثیں نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں ہے۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سن 6 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور سن 11 ہجری میں حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں تقریباً 4 ورش ہوتے ہیں، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے۔ اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھے جو حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کیے پڑے رہتے تھے۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتے تھے جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتے تھے جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حافظے کی شکایت کی۔ حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ دوستو اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے خرچ کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ جو کچھ کہیں سے ہدیہ یا صدقے کے طور پر آتا اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ بسا اوقات کبھی کبھی کئی وقت کے فاقے بھی ان پر گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتلائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تلقی میں لکھا ہے کہ 5374 حدیث ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور قرات کی مقدار احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث میں تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا، سیدھے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا۔ میں تو حضور کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے تھے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک تاگا ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہ کر لیتے تھے۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374
حدیث مروی ہیں، وہ سب سے زیادہ احادیث کے حفظ کرنے والے تھے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی بنائیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور دین اسلام میں جو اور چیزیں ہیں ان کو بھی پڑھیں اور دین کو سیکھ کر آگے پہنچائیں۔ ہمارے نئے آنے والے دوستوں احباب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی